السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی ویڈیو نمبر 29 کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ ڈیفیکلٹ انگلش الفاظ جو ہوں گے انگلش کے اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے اردو کے معنی بھی دیکھیں گے۔ چلیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے جی ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو۔ جمہوریت دراصل ایک کوئی بھی حکومت چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ٹینڈنسی۔ ٹینڈنسی کہتے ہیں رجحان کو، رواج کو، میلان کو، کھنچاؤ کو۔ وری، وری کہتے ہیں فکر کو، ٹینشن۔ ٹرینڈ، ٹرینڈ کہتے ہیں رواج کو۔ اب ٹینڈنسی اور ٹرینڈ یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں۔ نیکسٹ ہے جی پروکلیم۔ پروکلیم کہتے ہیں اعلان کرنا، کھل کر بتانا، اونچی بولنا۔ نیکسٹ ہیں جی ڈسپوزل۔ ڈسپوزل کہتے ہیں ضائع کرنا، ویسٹ کر دینا۔ پارٹیسپیشن، حصہ لینا، ٹیک پارٹ۔ اب ٹیک پارٹ اور پارٹیسپیشن یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں۔ ریزگنیشن، ریزگنیشن کہتے ہیں استعفیٰ دینا، یعنی کہ ہم کوئی بھی نوکری کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، تو ہم ایک لیٹر لکھ کے دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ریزگنیشن لیٹر، استعفیٰ دینا، چھوڑ دینا۔ کوئٹ، چھوڑنا۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئٹ اور ریزگنیشن میں فرق ہے۔ کوئٹ کا مطلب چھوڑنا، یعنی کہ کوئی بھی بات جو ہے اسے لا علم ہو جانا، اور ریزگنیشن یعنی کہ پتہ ہوتے ہوئے اپنے ہوش و حواس میں چھوڑنا۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ فریش مینڈیٹ، مینڈیٹ کا مطلب تو حکم ہوتا ہے، اور فریش کا مطلب نیا، نیا حکم۔ نیکسٹ ہے جی مینٹین۔ مینٹین کہتے ہیں برقرار رکھنا۔ مینٹین ویسے ریپیئر کے سینس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریدر، ریدر کہتے ہیں بلکہ۔ اکثر ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ بلکہ میں نے یہ کام کرنا تھا، بلکہ ایسا کر دیا میں نے، تو اس بلکہ جو لفظ ہے اس کی انگلش ہوتی ہے ریدر۔ فیٹ، فیٹ کہتے ہیں تقدیر کو، قسمت کو۔ اپیئر، ظاہر ہونا۔ اپارٹ، الگ، جدا، علیحدہ۔ نیکسٹ ہیں جی آبویس۔ آبویس کہتے ہیں واضح ہونا۔ نریٹیو، نریٹیو کہتے ہیں بولنے والا، وضاحت کرنے والا۔ ریئلائزیشن، احساس۔ اب جب ہم نے پیچھے الفاظ پڑھے ان کی ہم انگلش ریڈنگ کریں گے، جس میں ہم پیچھے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کو ون بائی ون یہاں پہ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ A deeply worrying trend has been noticed in recent months۔ ایک بہت ہی گہرا میلان جو ہے وہ جو کہ فکر مندرانہ ہے، اس کو نوٹ کیا گیا ہے ان حالیہ مہینوں کے اندر۔ with the political parties that till last year were proclaiming themselves to be the champions of democracy, now using every means at their disposal to block public participation in the political process۔ کہ جو کہ سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ لاسٹ ایئر تک یہ اعلان کر رہی تھی کہ ہم وہ جو ڈیموکریسی ہے، حکومت چلانے کا طریقہ، اس کا چیمپئن بن کر دکھائیں گی، اب وہ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ جو پبلک ہے، عوام ہے، ان کو وہ سیاسی جو طریقہ کار ہے اس میں حصہ لینے سے روکا جائے، اس طریقے کو ضائع کیا جائے، کسی طریقے سے پبلک جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس میں سیاسی طریقہ کار کے اندر شامل نہ ہو سکے۔ بی اٹ بائی الیکشنز، الیکشنوں کی وجہ سے۔ لوکل گورنمنٹس الیکشنز جو کہ ہمارے بلدیاتی الیکشن ہیں۔ The acceptance of the resignation of lawmakers who have quit the National Assembly، جو کہ ہمارے جو قانون بنانے والے تھے، جو کہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑ دی۔ اور
the matter of returning to the public for the general elections and fresh mandate. जो कि नए MNA थे पुराने, वो उन्होंने कौमी असम्बली छोड़ दी और वो नए हुक्म के तहत अब जो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं आगे, उसके लिए वो पब्लिक तरफ दोबारा लौट कर हैं, जल्द से इजलास कर रहे हैं. The Pakistan Democratic Movement is doing everything possible to maintain its power rather than leave the fate of the country to the people of Pakistan. और जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एक तहरीक है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुल्क को बचाया जाए, ना कि मुल्क को उसकी तकदीर के ऊपर, उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया जाए, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को संभालने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश है वो कर रही है. There appears to be no logical reasons. अब ऐसी चीज़ कोई मौजूद भी नहीं है, कोई ऐसी वाज़ह सूरत हाल को वजह मौजूद भी नहीं है. Why it has sought to do so apart from what is obvious. को ऐसी चीज़ को जो कि अलग की जा सके और क्या मुमकिन है. What is वाज़ह obvious, और क्या वाज़ह है. कोई चीज़ उनके सामने नहीं है, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं कि what is obvious, कि क्या वाज़ह है. It knows it has lost the narrative war to इमरान खान. और वो ये जानते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम में ये फिक्रात की जंग के अंदर इमरान खान जो कि बोल रहे थे उनको खो दिया और उनको मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा. Results of by-elections held since last April has hammered this realizations home, and the ruling parties are not willing to risk anything further on the public vote. और जो इलेक्शन हुए लास्ट टाइम और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई और अप्रैल के अंदर जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इमरान खान साहब ने, तो इस चीज़ ने अवाम के अंदर ये एहसास जगा दिया है, उनके जहनों के ऊपर ये चीज़ हथौड़े की तरह लगी, जिससे उनके एहसास वाज़ह हो गए. और जो हुकूमत करने वाली पार्टीज़ हैं अब जो मौजूद हैं, वो हरगिज़ ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती कि आगे जाके फर्दर कहते हैं मज़ीद को, कि मज़ीद वो तो चीज़ ये खतरा जो है वो पब्लिक वोट के लिए उनके लिए खतरा बन जाए. इसलिए जो हुकूमत करने वाली पार्टी है वो इस चीज़ पर रज़ामंदी नहीं है कोई खतरा लेने में कि आगे जाके वो पब्लिक वोट लेने में उनको दुश्वारी पेश आए. तो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.